پر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر زحمت نہ ہو تو تمام مرحومین مرکوز کے کھائیں ان کے مرحومین اور آپ حضرات جو موجود ہیں وہ لوگ جن کا کوئی خاطر پڑھنے والا نہیں ہے ان سب کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ صلوات محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه وعد الإمام ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومتد بالسحور ميدان أرضه الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي العربي خاتم النبيين سيد المرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم دائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن صلوات محمد مجھے احساس ہے کہ آپ سارا دن روزہ کے تھکے ہوئے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ افطار کے بعد نیچرلی آدمی کو چاہیے کہ تھوڑا سا وہ ریسٹ کرے، لیکن اس بات کا بھی مجھے خیال ہے کہ آپ کو محبت یہاں بٹھائے ہوئے ہے کہ جس کے ہر سانس کے ساتھ آپ دم بھرتے ہیں اور علی علی کرتے ہیں، وہ محبت آپ کو یہاں بٹھائے ہوئے ہیں، وہ جگائے ہوئے ہیں۔ اسی محبت میں میں آپ سے عرض کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے جا کر گفتگو سنیں، باتیں یاد کرنی ہے، ثواب کے لیے بات گفتگو کرنی ہے۔ ہمارا مجمع اکثر الحمدللہ بہت سی باتیں وہ جانتے ہیں، تھوڑی سی اگر ان کو اردو آتی ہے یا مثلا انگلش میں ماشاءاللہ بہت اچھا لیکچر ہوا تو ہمارے قوم میں کم از کم عقائد کے معاملے میں جو نالج ہے وہ کافی بہتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، بس یہی ہے، میں کچھ آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا چیزیں، اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ مذکر اے پیغمبر ان کو یاد دلاؤ، اس لیے کہ فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ بار بار ریمائنڈ کرنا مومنوں کے لیے مفید ہے، کہیں سستی نہ ہو جائے، کہیں غلطی نہ ہو جائے، اور یہ کام آسان بھی نہیں ہے۔ خدا کی تعریف کرنے بیٹھے تو استواء افتتاح میں ہے کہ اللہ میں تیری ثنا کرنے بیٹھا ہوں، یہ امام صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرج القریب کی طرف سے اللہ میں تیری ثنا کرنے بیٹھا ہوں، لیکن انت مسدد بالثواب، میں تیری ثنا کرنے بیٹھا ہوں لیکن تو ہی میری مدد کرے گا کہ صحیح ثنا کر سکوں، آسان کام نہیں۔ اسی طرح حضور کی اگر تعریف کرنے کو شخص بیٹھے مجھ جیسا جس کو معلومات ہی کم ہے ان کے بارے میں، تو بہتر ہے یہی کہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا۔ اسی طرح مولا کے بارے میں گفتگو کرنے بیٹھیں گے تو جب معرفت ہو تو بات ہو نا، سمجھے میری بات، معرفت ہو تو صحیح بات ہو، بس سنی سنی باتیں ہیں، وہی جو آپ نے سنی ہیں وہی میں بھی عرض کروں گا، لیکن مجھ سے یہی ہے
کہ مولا کا ذکر ہو جائے، مولا کا ذکر ہو جائے تو رسول اللہ کا ذکر ہو جائے گا، رسول اللہ کا ذکر ہو جائے گا تو خدا کا ذکر ہو جائے گا، خدا کا ذکر ہو گیا تو وہی تو عبادت ہے۔ صلوات بر محمد و رحمۃ اللہ۔ اگر ضرورت پڑی تو میں خود نعرے لگوا کر آپ کو جگا دوں۔ نعرہ حیدری! جگانے کے لیے ہے، ویسے ثواب بھی ہے جگانے کا۔ میں نے آپ کی خدمت میں جیسے میں نے عرض کیا کہ زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، اگرچہ آپ نے بات میں ازاداری بھی کرنی ہے، مجھے معلوم ہے اور کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر! اگر آپ رسول اللہ کے گھرانے پر دوسری مصیبت کی رات ہے، تیسری مصیبت کی رات ہے، جو سب سے بڑی مصیبت کی رات ہے تو وہ یہی ہے، ایک رسول اللہ کی جدائی، پھر رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی پیاری بیٹی کی جدائی، خانوادہ عصمت و طہارت پہ میں مقابلہ نہیں کرتا، لیکن یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس مصیبت میں ہمیں شریک ہونا ہے، کچھ آنسو بھی بہانے ہیں، کچھ ذکر بھی کرنا ہے، تاکہ ہمارا شمار ہو جائے کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کی غمی میں غمگین ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، سورہ مومنین کی آیت ہے، جس میں رب العالمین نے کنڈیشنل سینٹنس بیان فرمایا ہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لیتا، اگر حق ان کی خواہشات کی، ہم کی ضمیر انسانوں کی طرف ہے، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لیتا تو زمین و آسمان فساد ہو گئے تھے، فاسد ہو جاتے، ختم ہو گئے تھے، برباد ہو گئے تھے۔ یہ دو آیتیں ہیں جو قرآن مجید میں اس طرح سے گفتگو ہیں، ایک تو یہ کہ حق اگر ان کی خواہشات کی پیروی کر لیتا تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، دوسری آیت اس طرح لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس زمین و آسمان کوئی اور بھی معبود ہوتا تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ یہ دو آیتیں ہیں، الوہیت کی دلیل، توحید کی دلیل، وحدانیت کی دلیل۔ یہ آیت بہت زبردست ہے، اس پہ غور ہونا چاہیے کہ دو خدا اگر ہوتے تو زمین و آسمان کیسے فاسد ہو جاتے؟ اس لیے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ لامحدود ہے، وہ ہر جگہ ہے، اپنی زندگی، اپنی طاقت، اپنے علم سے وہ لامحدود ہے۔ اگر دو ہو جائیں گے تو محدود ہو جائے گا، جو محدود ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ صلوات محمد و رحمۃ اللہ۔ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں جو مجھے گفتگو ذرائع کے بارے میں عرض کرنا ہے خدمت میں، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لیتا تو زمین و آسمان فاسد ہو گئے ہوتے۔ حق کیا ہے؟ خداوند متعال کی ساتھ ذات جو ہے وہ سب حق اسی کے ہیں۔ پھر اسے جب اپنے انبیاء کو بھیجا وہ سارے حق ہیں، اسے جو کتابیں نازل فرمائی وہ جواب دیجیے، بہت آسان بات ہے، وہ سارے حق ہیں جو خدا کی طرف سے ہے، وہ سب حق ہے۔ قرآن خود فرما رہا ہے اسلام، دین اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، پیغمبر حق ہے، حق ہوا۔ اب جب ہمیں جلدی چل رہا ہوں، جب اشہار تک ہم پہنچے، ہم اپنے پاک پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ تو یہ جو حق ہے وہ پیغمبروں تک رک گیا یا اس سے آگے بھی ہے؟ سمجھے میری بات؟ کیا وہاں پیغمبروں تک، نبیوں تک رک گیا، قرآن تک رک گیا یا کچھ اور بھی ہے؟ وہاں پیغمبر آگے بڑھ کر ارشاد فرماتے ہیں، زبانی پیش سے ارشاد فرماتے ہیں، علی الحق والحق مع علی۔ نعرہ حیدری! ہر چیز اپنے مقام پہ ایک حق ہے، لیکن یہاں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ آپ اور ہم اس سے کیا سمجھے؟ میں ہمیشہ جب گفتگو کرتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہدایت ہے؟ میں بے ہدایتوں کی بات نہیں کرتا، ہم جو ہدایت کے پیچھے ہیں ہم بات آپس میں کریں، اس میں بات کیا ہے؟ اگر میں بات کہوں تو آپ اتفاق کرنا، اگر میں بات صحیح کہوں تو آپ اتفاق کرنا، اگر میں بات صحیح نہ کہوں تو بے شک آپ اختلاف کرنا۔ مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ علی ہے وہاں حق ہے، جہاں علی نہیں ہے وہاں وہی باطل ہے۔ صحیح کہا میں نے؟ اگر آپ کچھ ہوئے تو بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔
آگے بڑھ کر ارشاد فرما دیا، ایک دعا فرمائی اللہم آدر الحق الی ما دار علی. میں ایک بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے باتیں سنی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی تبرکاً دہرا رہا ہوں. اللہم آدر الحق الی ما دار علی، صرف یہ نہیں فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. فرمایا میں اپنے الفاظ کو کہوں، یا اللہ علی کو حق کا امام بنا دے. جدھر جدھر علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جائے. صلوات پر محمد و محمد. آپ کی بات جب طے ہو گئی اور ہم سمجھ چکے، لیکن میں ہمیشہ اپنے عزیزوں دوستوں بھائیوں سے بات کرتا ہوں کہ پیغمبر کی کوئی دوسری حدیث نہ ہوتی مولا علی سے مشان میں، نہ مدینہ ذیل کی حدیث ہوتی، نہ منزلت ہارون کی حدیث ہوتی، کوئی دوسری حدیث نہ ہوتی. فقط اسی حدیث پہ غور و فکر کرو پیغمبر کیا فرمانا چاہتے ہیں. فرمانا چاہتے ہیں کوئی شخص بھی دیکھو کہ علی کے مقابلے میں کھڑا ہو، اسے باطل سمجھ لو اور علی کو حق سمجھ لو. بہت آسان ہے یہ بات سمجھنا، لیکن لوگ جو ہیں وہ پھر اپنے آپ کو جو ہے مشکل میں ڈال دیتے ہیں. لیکن ہمارا بہت آسان ہے، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مولا حق ہے، جہاں جہاں مولا ہے وہاں وہاں حق ہے. آپ کے دل میں اگر مولا کی محبت ہے تو حق ہے. لہذا جب آپ کے دل میں مولا کی محبت آ گئی تو آپ بھی حق ہو گئے. ایک جملہ ہے میرے آقا کا، فرمایا کہ حق جو ہے وہ مردوں سے نہیں پہچانا جاتا. بہت زبردست اس پہ غور کیجئے گا، میں کہہ کے گزر جاؤں گا. حق مردوں کے ذریعے نہیں پہچانا جاتا، مرد حق کے ذریعے پہچانا جاتا. مرد حق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. مرد وہ ہے جو ہر صورت میں حق پر قائم رہے، کبھی حق کو چھوڑے نہیں. مولا کا فرمان موجود ہے، اس پہ غور کیجئے گا. یہ بہت عظیم فرمان، بہت بڑا فلسفہ موجود ہے. مردوں کو آج کل کہو اس لیے نہیں کہ انہوں نے نہیں مانا، اسے میری بات ہم نہیں مان رہے، انہوں نے نہیں مانا اس لیے کہ اس نے نہیں مانا. کیونکہ ہمارے صاحب لکھتے ہیں کہ ہم جناب ابو طالب کا ایمان اس لیے نہیں مانتے کہ بخاری نے مانا. وہ یہ لکھتے ہیں اپنی اس میں تفسیرت میں، کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں مان رہے، بات ثابت، وہ کہتے ہیں کہ ثبوت موجود ہے، دلائل موجود ہے جناب ابو طالب کی ایمان کے، لیکن ہم اس لیے نہیں مانتے کہ بخاری جیسا محدث نہیں مانا. ٹھیک ہے، تمہارے بندے کی بات ہے، آپ نہ مانیں، لیکن ہم تو یوں کہیں گے کہ آپ بخاری جیسا محدث ان کی ایمان کو نہیں مانا تو ہم پوری طرح بخاری صاحب کے بارے میں یقین رکھتے ہیں. یہ اگلا جملہ خود دلا لیجیے. ہم ان کے بارے میں بالکل یقین رکھتے ہیں، ذرا برابر بھی شک نہیں ہے ہمیں. اس کو ذرا شک ہے نا، ہمیں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال حق پہچانا جاتا، مرد پہچانے جاتے ہیں حق کے ذریعے، حق نہیں پہچانا جاتا مردوں کے ذریعے. یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے. اور آپ انصاف کریں، پتہ رسول اللہ کیسے فرمائے، کون جا کر مشورہ دیتا رسول اللہ کو، یا رسول اللہ آپ ایسے بات کریں تو ہمیں بات سمجھ آ جائے گی. کوئی ذرا برابر بھی کسی معاملے میں بھی، توحید کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں، امامت کے معاملے میں میرے بات کون ہے، ذرا برابر بھی جو ہے وہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ لگی لپٹی نہیں چھوڑے. مالی طور پہ ہر جگہ فرمایا. صرف ایک اور فرمان اگر ہم لے لیں، میں نے ایک انگلش سے پوچھا، میں اہل سنت سے بھی نہیں پوچھا جاتا، شیعوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا، لیکن ان کے ذہنوں میں جو ہے وہ پچھلے جو ہوتا ہے خاندان کا، وہ سب جو ہے وہ شیعہ اس لیے کہ ہم شیعہ ہیں، سنی اس لیے کہ ہم سنی ہیں، اس لیے کہ ان کے ماں باپ سنی ہیں، اس لیے کہ ان کے ماں باپ شیعہ ہیں. دلیل یہ نہیں چلے گی، خود اپنی دلیل ہونی چاہیے. ہم نے علی ولی کو مانا تو میرے پاس دلیل موجود ہے. یہ سوچ جو ہے یہ آبا کی تکلیف یہ نہیں درست ہے کہ سنی اس لیے سنی ہے کہ اس کے ماں باپ سنی ہیں، شیعہ اس لیے شیعہ ہے کہ اس کے ماں باپ شیعہ ہیں. نہیں، شیعہ نوجوان کے پاس مولا کی امامت کے دلائل ہونے چاہیے. میں نے کیوں مانا ہے میرے آقا کو؟ کیا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یا گولی صاحب کی وجہ سے کہہ رہا ہوں یا والد گرامی کی وجہ سے؟ دلائل ہونے چاہیے. پیغمبر نے فرمایا، میں نے ایک انگلش آیا اتفاق سے آ گیا تو میں نے کہا ایک فرمان ہے پیغمبر کا، میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں انگلش میں، تم اس کا جو ہے وہ مجھے مطلب بتا دو.
क्योंकि तेरे दिन पे अभी कोई आलैश नहीं, कोई रंग नहीं चढ़ा है, कोई रंग नहीं चढ़ा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्योंकि हमारे मैंने कह दी बात, मैंने कहा मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ। आई एम सिटी ऑफ नॉलेज, अली इज गेट। पैगंबर फरमाया आई एम सिटी ऑफ नॉलेज, अली इज गेट। आप क्या समझे? यकीन जाने बगैर बगैर किसी तवक्कुफ के, बगैर किसी लंबी चौड़ी सोच के, न उसको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा, न उसको किसी लेक्चर से पूछना पड़ा, न उसे किसी प्रोफेसर से बात करनी पड़ी, बगैर किसी तवक्कुफ के, बगैर किसी फौरन कहा I have understood the Prophet is saying if you want my knowledge come through Ali. नारे हैदरी। यकीन जाने में बिला बवाल करता, यानी देखो सिंपल सिंपल, इससे ज्यादा पैगंबर कितना आसानी से बताए। आप यकीन जाने कुरान सारा पढ़ डालिए, वहाँ हर जगह आपको नजर आएगा पैगंबरों ने समझाया। फिर भी एक ही बात है, फरिश्ते क्यों नहीं आ गए, किताब पूरी क्यों नाज़िल हो गई, ये आप गरीब क्यों हैं, ये आप औलाद आदम से बशर क्यों हैं। बिल्कुल हर जमाने में इसी किस्म के इतराज हुए। और आज भी अगर आप देखें सीधी सीधी हदीस मौजूद है, एक सिंपल से बंदे को अगर उसे पूछो तो बता देगा, सिर्फ इसको शीशे सुनी का रंग कभी नहीं चढ़ा हो, ऐसे को ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया हो और उसमें बहुत इसका मतलब क्या बता देगा। पैगंबर ने इतनी सादगी से और इतनी क्लियरली बता दिया है कि मेरे बाद कौन, मेरा वारिस कौन, मेरा भाई कौन, मेरा वसी कौन, मेरा अखी कौन, मेरा खलीफा कौन। बल्कि कब बताया, हम तो आप जब गदीर खून का वाक़या बयान करते हैं उस वक्त की बात कभी कभी ज़हन में आती है। नहीं, मैं कहता हूँ 2 साल 3 साल तक खामोशी से तबलीग इस्लाम होती रही इब्तिदान रिसालत के बाद। तीसरे साल में जब पैगंबर का हुक्म होता है वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, पैगंबर अपने करीबियों को डराओ। अब जब पैगंबर ने दावत की 40 आदमियों की और मुख्तसर सा खाना, एक रान बकरी की, थोड़ा सा दूध, सुनिए बातें आपकी, और कुछ रोटियों को टुकड़े। मेरे घर पहले तो देखती हुए बेचारे शुक्र है बेहोश नहीं हो गए, ये हमारा खाएगा कौन, रखेगा के लिए इतनी सी, लेकिन ईमान नहीं था, इसलिए वो परेशान थे। उनको इस बात का पता नहीं था कि ये दावत अबू तालिब के घर पे है और अबू तालिब के बेटे ने दावत अरेंज की है। आपको बुलाया रसूलुल्लाह ने है, दावत के अरेंजमेंट अली इब्न अबी तालिब ने किए हैं, दस्तरखान अबू तालिब का है। बस हाथ लगाया हुजूर ने और मौला ने, सब खा गए, हमसाया ने भी खा लिया, परेशान। फिर जैसे जनरली हर नबी को ये वास्ता पड़ा जादू है। दूसरा दिन, तीसरे दिन, मैं याद कर रहा हूँ, बात आपके बात करना चाहता हूँ कि पैगंबर ने ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ जो है जब से शुरू फरमाई तबलीग, जब जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम दिया, साथ ही गदीर खून तो एक आखिरी मरहला था, साथ ही पैगंबर ने जब तीसरे दिन जो है हज़रत अबू तालिब ने फरमाया खामोश हो जा अबू लहब, सुन मेरे भतीजे की बात, खामोश हो गया। हुजूर ने पैगाम देना शुरू कर दिया, फरमाया आज जो मेरी मदद करेगा मेरा भाई भी है, मेरा वजीर भी है, मेरा वसी भी है, मेरा खलीफा भी है, मेरा भाई भी है, मेरा वजीर भी है, मेरा वसी भी है, मेरा खलीफा भी है मुझे मेरी मदद करे। वहां 13 बरस का, मैं तो नौजवान कहूँगा, लड़के नहीं कहूँगा, क्योंकि अइम्मा जो पढ़ते हैं तो वो उनके जो है वो पढ़ने का अंदाज मुख्तलिफ होता है दूसरों, लेकिन लोग उसको लड़का कहते हैं इसलिए किसी और को कुछ बड़ा बनाना है, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि बुजुर्गी बाकलस न बसात, यानी बुजुर्गी अक्ल से होती है, उम्र की वजह से नहीं होती। इसलिए कि लाड़ी सफेद है, बूढ़े हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो इन्हीं को जो है वो आगे धर लिया जाए नहीं। आप वहाँ जब तीसरी मरतबा, एक मरतबा खड़े हुए, अना या रसूलल्लाह मैं हाजिर, दूसरी मरतबा अना या रसूलल्लाह बैठ जा रही, तीसरी मरतबा खड़े हुए फरमाया सुन लो सारे के सारे सुन लो, हादा अखी, हादा वसी, हादा वजीरी, हादा खलीफती।
اگر عقل ہوتا تو بتا دو کہاں لکھا ہو جو تیرے دور پر ہے. لیکن جیسے کہ ہوتا ہے نا لوگوں کو مزاج ہوتا ہے ہر بات میں ٹیڑھی تیر پکانا. جیسے بھی حضرت موسیٰ کی قوم کہہ رہی تھی خدا جو ہے وہ ہمیں دکھا تب جا کر ایمان لے آئیں گے. شکر ہے حضرت موسیٰ کی وجہ سے دوبارہ زندگی مل گئی لیکن وہیں سے ان کی جہنم سٹارٹ ہو جاتی. دوسری بات واپس کرنا آتے جہنم وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی. بہرحال کرنے کی کوشش ہے کہ بات سمجھ آ سکتی ہے. اگر اور کسی کو سمجھ نہیں آئی تو ان جاہل عربوں کو جو کافر تھے, میں تو سچی بات ہے جو بات سچی بات کرے اور صحیح بات کرے ہم تو اس کو سلام کرتے ہیں. میں ان عربوں کو مسلمان نہیں ہوئے تھے, پیغمبر کی بات نہیں مانی تھی, لیکن میں اس بات پہ سلام کرتا ہوں کہ پیغمبر کی بات سمجھ گئے. پیغمبر جو کہنا چاہتے ہیں وہ سمجھ گئے. انہوں نے حضرت ابو طالب صاحب ایک مذاق کیا, ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ وہ سمجھ گئے. حضرت ابو طالب صاحب ایک مذاق کیا, انہوں نے کہا ابو طالب آج تک آپ کے بھتیجے یہ کہتے تھے کہ آپ میری اطاعت کرو, میری بات سنو, آج سے اپنے بیٹی کی بات سن, اپنے بیٹی کی اطاعت کر. بات سمجھ آ گئی ان کو کہ حضور جو اعلان کر رہے ہیں خالی ایسے نہیں ہے اعلان, بلکہ یہ مولا علی علیہ السلام کی اطاعت کا اعلان ہو رہا ہے. اسمعو ہو اطیعو ہو پیغمبر کا الفاظ ہے, سنو اس کی بات اور اطاعت کرو, اس کو سمجھ کے یہ بات کی اطاعت کا حکم مل رہا ہے. اس لیے انہوں نے مذاق کیا. میں کہتا ہوں ہم ایسے ہمارا اشیاء کیا ہوتا ہے, یہ ہمارا طورہ ہے کہ ہم جو بات اچھی کریں خواہ وہ کافر ہے کیوں نہ ہم کہتے ہیں یہ بات صحیح, اور اگر کوئی الٹی سیدھی بات کرے خواہ وہ بالکل پیغمبر کا بہت قریبی صحابی کیوں نہ ہم کہتے ہیں اس نے جھوٹ بولا ہے. اس لیے کہ ہمارے سے سلیمان داؤد قرآن فرما کہہ رہا ہے کہ جناب سلیمان وارث ہوئے داؤد کے, نبوت کے نہیں, وہ تو بچپن میں نبی تھے, قرآن خود گواہ ہے. نبوت کے نہیں, کس کے وارث ہوئے؟ مال کے وارث ہوئے, حکومت کے وارث ہوئے, بادشاہت کے وارث ہوئے. یہ بات ہے نا. اور ایک حدیث گھڑی گئی جس میں ہم انبیاء کا گروہ, نحن معاشر الانبیاء, ہم نہ وارث ہوتے ہیں کسی کے, نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے. اس حصے کو قرآن کی اس آیت نے جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا ہے, اس لیے کہ سلیمان نبی تھے, نبی کے وارث ہوئے, نبی کے وارث ہوئے. میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان بات سمجھنا چاہے تو آسانی سمجھ سکتا ہے. تو پیغمبر کی اس بات کو سمجھ گئے. پیغمبر فرمانا کیا چاہتے ہیں, اور اطاعت کرو میرے علی کی, اطاعت کرو میرے علی کی. ابو طالب اپنے بیٹے علی کی اطاعت کرو. اور ہم جب پیغمبر نے اعلان 1,24,000 کے مجمع میں, 1,24,000 کے مجمع میں بہت سمپل طریقے سے, بہت آسان طریقے سے پہلے سوال کیا, کہا الست اولیٰ بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے اوپر زیادہ اختیاری رکھتا خود تم سے؟ الست اولیٰ بکم من انفسکم, قالوا بلا یا رسول اللہ, سب نے کہا یا رسول اللہ. کہ پیغمبر پوچھ کہہ رہے ہیں کہ میرا اختیار تمہارے اوپر خود تم سے زیادہ ہے یا نہیں؟ کہا بلا یا رسول اللہ, زیادہ ہے, جو حکم کریں ہم حاضر ہیں. اب جب ان سے منوا لیا تو پیغمبر نے فوراً ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. نعرہ حیدری, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب یہ خود سوچ لیں, کبھی کہتے ہیں جی پیغمبروں کو یہ افضل مانتے ہیں مولا علیہ السلام کو. آپ بتائیں کہ حضرت حضور جو ہے حضرت آدم کے مولا ہیں یا نہیں؟ اب ہاں نہ کرتے رہیے, نہ کہتے یہ بھی بات نہیں, لیکن ہاں کہتے رہیے. کیا حضرت آدم کے مولا ہیں یا نہیں حضور ہیں؟ کیا حضرت نوح کے مولا ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت ابراہیم کے مولا ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت موسیٰ کے مولا ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت عیسیٰ کے مولا ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک سب کے مولا علی بن ابی طالب. نعرہ حیدری. بہرحال مجھے کوشش نہیں کرنا پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سمجھایا, بہت واضح طور پر سمجھایا. میں کسی حدیث نہ پڑھوں تاکہ ٹائم زیادہ نہ لوں, صرف تبرکاً یہ فضائل کی تدویل کیے ہیں, اور لوگوں نے اس کا کتنا رگڑا پلایا,
मौला का मतलब ये बनता है, मौला का मतलब ये बनता है, मौला का ये मतलब ये बनता है। इतने मानी कर डाले, तो एक लफ्ज़ अरबी में कई मानी 70 मानी के भी होता है, इतने मानी कर डाले कि बेचारा मुसलमान है जो उनका अपनी धोखा तो वही खाते हैं खुद ही कि वो कुरान ने फरमाया है कि वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं लेकिन खुद ही धोखा खा जाते हैं वो ठीक है ना। तो वहाँ उस इतने मानी किए कि परेशान रहता है क्या हो गया। अरे पैगंबर ने एक गुफ्तगू फरमाई उसी अंदाज में जो अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम पैगंबर ने मतलब दिया वही यहाँ पे मतलब है। अगर और नहीं तो आप हज़रत उमर से पूछ लीजिए। बकील का जब नबी तालिब असबात मौला या मौला कुल मोमिन मोमिन, तो मुबारक को आज आप जो हैं मेरे और तमाम मोमिनों के मौला हो गए। लेकिन यानी कि अगर कोई आदमी उनमें से जाकर पूछे, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, उनमें से जाकर पूछे, क्योंकि हज़रत उमर जो है बड़े गुस्से वाले थे और ठीक ठाक उनको लगा देते थे कि मैं अरब हूँ, मेरी माँ अरब है, मेरा बाप अरब है। नहीं समझ मेरी बात? वो कहेंगे मेरी माँ अरब है, मेरा बाप अरब है, मेरी मतलब वही जो पैगंबर ने मतलब दिया है, जिस माने में पैगंबर मौला है उसी माने में अली मौला है। बाद में फिर क्या अलग बात। उस वक्त अगर कोई पूछता तो यही जवाब होता, मेरे मौला आका के फज़ाइल बेपनाह हैं। लेकिन ये फज़ाइल अल्हम्दुलिल्लाह आप खुदा आपको सलामत रखे, सुनते भी हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन हजम कर जाते हैं। क्या समझे? भूल जाओ। हजम करने का मतलब ये होता है कि मौला के फज़ाइल सुने, वहाँ नारे भी लगाए, लेकिन मौला के अहकामात और सीरत तय्यबा की तरफ तवज्जो नहीं फरमाते। आप लोग नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहा, ये हम में से लोग हैं। आप आते हैं मस्जिद, जो मस्जिद में आता है वो तो माशाल्लाह। आप बताएं कि हमारे और आपके मौला, हम इस पे बड़े खुश होते हैं, नारा भी लगाते हैं, 1000 रकात रात को नाफिला पढ़े करते थे ना। और मोमिन वो है जो 24 घंटों की 17 रकात नहीं पढ़ सकता। सुभान अल्लाह, कहो ना सुभान अल्लाह। है नहीं बात? ऐसे ऐसे मोमिन पढ़े मौला मौला कर रहे हैं, लेकिन एक चिटाक की जबान कह रही है, 2 चिटाकों की जबान में चिटाक कहना आजकल तो ग्राम में आती बात होती है, पुरानी जबान चिटाक होती है, वो मौला मौला करती है और बाकी सारा जिस्म जो है वो दूसरों का नाम दे रहा होता है। नहीं, शिया में नमाज नहीं होता। जिसने नमाजी इमामों के साथ खड़ा होना है, जिसने नमाजी अइम्मा के साथ खड़ा होना है, वो बेनमाज नहीं होता। माशाल्लाह। वो बेनमाज कभी नहीं होता। और इसी तरह आप खुदा से गुजारिश कर रहा हूँ, नाराज ना होना। मेरी कोशिश नहीं होती कि मैं दिल नाराज करूँ मोमिनों के, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि मौला के फज़ाइल पे खुश हूँ, वहाँ मौला की सीरत तय्यबा सुनकर भी खुश हुआ करें। मौला की सीरत तय्यबा, आप कितने खुशकिस्मत हैं कि जब क़यामत के रोज़ सबको बुलाया जाएगा, चलो अपने इमाम के साथ, यौम नदूर अला इमाम है। कितने खुशकिस्मत हैं कि आपको मौला अली के नाम से पुकारा जाएगा, अली अली करने वालों आ जाओ। लेकिन सिर्फ ये ज़बान को नहीं करना चाहिए, ये बात ज़हन में रहे। इसलिए कि मौला इस मामले में कि जब अगर मौला का रब नाराज होगा तो मौला कभी राजी नहीं होगा। और मौला के रब को नाराजी करना बड़ा आसान है। आप मैंने पढ़ दिया ना, या सरी अरदा ऐ जल्दी राजी हो जाने वाला। मौला के रब को राजी करना बहुत आसान है। आप 1 कदम चले, वो 10 कदम चलता है। नहीं समझ रहे? ये है जो 1 कदम चलता है खुदा की तरफ, खुदा की रहमत उसकी तरफ 10 कदम चलती है। मासूम एक जगह हैरानगी से इरशाद फरमाते हैं, मैं उर्दू में कह रहा हूँ, शायद आप इंग्लिश में समझा दें कि मैं हैरान होता हूँ कि लोगों की इकाइयाँ जब दहाइयों से बढ़ जाएं, याद करें जुमले को। मैं हैरान होता हूँ इस बात पे कि लोगों की इकाई से मुराद क्या है? जब इंसान गलती करता है तो 1 गलती लिखी जाती है, जब गलती करता है तो
1 غلطی لکھی جاتی ہے، لیکن جب نیکی کرتے ہیں تو 10 لکھی جاتی ہے۔ حیران ہوتا ہوں لوگوں سے جن کی 1 گناہ جو ہے 10 نیکیوں سے زیادہ ہو جائے۔ ہمارے ائمہ کردار کے دھنی ہیں، گفتار کے خالی۔ لا تکونن ممن یرجو الآخرہ، لا تکونن ممن یرجو الآخرہ بلا عمل، ان لوگوں میں سے نہ بننا جو آخرت کو بغیر عمل کے جاتے ہیں۔ اسی کی پیغام میرا کر کبھی مولانا فرما رہے تھے اللہ اللہ کتاب اللہ، اللہ کا خوف کرو اللہ کی کتاب کے بارے میں، اس کا حق ہے، قرآن کا حق ہے۔ ہماری ڈیوٹی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ بیٹھیں اور پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے امام کتنا قرآن مجید پڑھتے تھے؟ میں صرف مولا کے وہ فرمان عموماً آپ سنتے ہیں کہ 1 رکعت میں پاؤں رکھا، دوسری میں ختم قرآن ہو گیا۔ جب کبھی بھی مولا امام زین سے قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے گھر میں، تو باشکی سو پانی لے کے چلتے تھے نا، وہ راستے سے گزر نہیں سکتے تھے، اتنی خوبصورتی سے میرے آقا قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے۔ کہ ان ہستیوں کے یہ پہلو بھی دیکھا کرو، کس قدر محبت ہے قرآن سے۔ عام حضرات جو ہیں شیعہ حضرات اور قرآن کی کمزوری ہو، آپ کو تو امام نے یہ بتایا ہے کہ تم ہمارا گلا کاٹ سکتے ہو لیکن ہمیں قرآن سے الگ نہیں کر سکتے۔ ہے نا جی؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں۔ اس سے کیا رسل ملتا ہے؟ میرے آقا گلا کٹا ہوا ہے، نیزے پہ لوگ نیزے پہ سر سوار ہے، قرآن کی تلاوت زبان میں جاری ہے۔ سب سے زیادہ محبت ائمہ کے ساتھ ساتھ، یہ نہیں کہتا قرآن سے کم، قرآن سے زیادہ، ائمہ کے ساتھ ساتھ جو پیغمبر نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں وہ ہمارے لیے چھوڑی ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ دونوں سے محبت بھی کرنی ہے، دونوں کی بات بھی سننی ہے، دونوں کا دامن بھی پکڑنا ہے۔ جب دونوں کا دامن پکڑیں گے کامیابی یقینی ہے، پیغمبر نے گارنٹی دی ہے۔ بس میں ختم کر دوں، مجھے بھی آگے سفر کرنا ہے، آپ نے بھی، صرف چند سوالات ہیں جو آپ سے کرنے ہیں مجھے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ حسنین شریفین کے غم میں جمع ہوئے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے جناب زینب کو غصہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے جناب ام کلثوم کو ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، جناب عباس کو تعزیت پیش کرنے کے لیے جمع، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس غم میں آپ کے ساتھ کون کون شریک ہے؟ میں فضائل بھی بیان کرنا چاہتا، اس غم میں آپ کے ساتھ فرشتے شریک ہیں، کائنات کی ہر چیز سوائے جنوں اور انسانوں کے آپ کے ساتھ شریک ہے کہ وہ امام کو پہچانتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا 19 کی رات کو جب امام مسجد پر جانے لگے تو اس کو بدخوں نے ہارا ڈال دیا، اس لیے وہ بدخی ٹھیک ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی، امام ان کی بولی سمجھتا ہے اور وہ امام کو سمجھا سکتی ہیں۔ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ میرے آقا اس انداز سے جا رہے ہیں، وہ راستہ انہوں نے روک لیا مولا کا۔ اگر کبھی پہلے روکا ہوتا تو یہ بات روایت میں نہ آتی، آج جس انداز سے روکا ہے پتہ چل رہا تھا کہ کچھ اور مسئلہ ہے۔ جناب ام کلثوم نے ہٹانا چاہا تو مولا نے ارشاد فرمایا ان کو نہ ہٹاؤ، اس لیے کہ ابھی یہاں سے رونے کی آواز ہے۔ عزیزارو مسئلہ یہ نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز آپ کے ساتھ غم میں شریک ہے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، رسول اللہ کے غم میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ کے غم میں شریک ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کو بڑا پیار تھا، ہونا بھی چاہیے تھا، خالی کزن ہونے کی وجہ سے نہیں، خالی داماد ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے نمائندوں کو ایک دوسرے کو بہت پیار ہوتا ہے۔ لیکن جب کبھی پیغمبر دیکھیں، مولا علی صاحب کو دیکھ کر خوش ہوں، خوشی میں ایک بات یاد آتی تھی رسول اللہ کو۔ بتاؤ آپ کو کیا بات تھی؟ علی میرے قریب آؤ، علی علیہ السلام قریب آتے، پیغمبر ایک ہاتھ جو ہے وہ سر پہ رکھتے تھے اور ایک ہاتھ جو ہے وہ ریش مبارک کے نیچے رکھتے تھے، فرماتے تھے علی اس آخرین کا بدبخت جو ہے وہ یہاں سے یہاں کو رنگین کرے گا، بدبخت۔ اور پیغمبر زاروں قطار ہوتے جا رہے ہیں، زاروں قطار ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ پیغمبر کے غم میں شریک ہیں، آنسو کو بہائیے۔ مولا علی صاحب کا غم بہت بڑا غم ہے،
میں اگر پوچھوں مولا حسین السلام سے مولا آپ کو اپنے دردوں کا زیادہ احساس ہے یا بابا کے زخمی سر کا؟ میرا آقا فرمائے کہ میرے بابا کا سر مجھے اس زخم کا زیادہ احساس ہے۔ عزادارو آپ کے مولا آقا یہ کل کے 2 دن جو گزرے ہیں بہت عجیب حالت میں گزارے ہیں۔ بس میں آپ کے سامنے کو تمام کرتا ہوں، میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ 2 اذانیں جو دی گئی اس کائنات میں ان کی مثال نہیں دی۔ کون سی 2 اذانیں؟ ایک اذان محمد رسول اللہ نے دی ہے، لیکن کہاں دی ہے؟ روز عاشور جب صبح صادق طلوع ہوئی ہے نا، میں نے کہا محمد رسول اللہ نے اذان دی ہے۔ جب روز عاشور صبح صادق طلوع ہوئی ہے نا، مولا حسین نے فرمایا علی اکبر جاؤ جا کر اذان دو۔ علی اکبر نہیں ہے، نام علی اکبر ہے، لیکن دیکھنے میں رسول ہیں، چلنے میں رسول ہیں، بولنے میں رسول ہیں، رسول اللہ اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور دوسری اذان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں دی گئی کہ ساری کائنات نے یہ سنا ہوگا، اس لیے کہ امام وقت آخری مرتبہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، زندگی میں والا اللہ اکبر کے بعد بند کرتے رہے، لیکن یہ آخری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ کوفہ کے ہر گھر میں سنی ہے۔ میں نے اپنی بات کو ختم کیا، آپ نظام کو تمام کیا، لیکن میں یہاں پر آ کر چند جملے میرے آقا نے کچھ وصیتیں فرمائی ہیں۔ وصیتیں فرمائی بیٹا حسن، پہلے مولا حسن کو ارشاد فرمایا بیٹا حسن خیال رکھنا ہے میرے قاتل کو جس نے مجھے ضربت لگائی ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا، لیکن یہ خیال رکھنا اس کو وہی کھانا دینا جو تم کھاتے ہو۔ اور ہیومن رائٹ کی بات کرنے والوں جو کہتے ہو کہ ہیومن رائٹ کی بات کرو، ولی ولی کی طرف دیکھو، اپنے قاتل کو تو دیکھو ہاتھ بندے ہوئے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہیں، فرمانے لگے اس کو چھوڑ دو، اس کو پانی دو، جو دودھ میرے نہیں لایا اس کو پلا دو۔ ہیومن رائٹ والو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ آج ہم ہیومن رائٹ کے بڑے چمپیون ہیں، ولی ولی کی سیرت تو دیکھو ذرا جا کر کہ کون ہے جو اپنے قاتل کو اس طرح محبت سے جو ہے وہ شربت پلاتا ہے۔ عزادارو وصیت ایک اور فرمائی، ذرا توجہ کرنا اس بات پہ۔ فرمایا بیٹا حسن ایک بات کر رہے، اگر آپ نے اس کو میرے شہادت کے بعد قتل کرنا ہے تو ایک ہی ضربت لگانا ہے، لیکن ایک اور بھی ارشاد فرمایا خیال کرنا، میں نے آپ کے نانا سے سنا تھا کہ کسی کی لاش کو خراب نہ کیا جائے، کسی کی لاش کو خراب نہ کیا جائے، اس کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے کان نہ کاٹنا، اس کے ناک نہ کاٹنا، اس کی لاش کو خراب نہ کرنا۔ او میرے مولا کوفے میں یہ وصیت کیوں ہو رہی ہے؟ میرے جان میں نظارہ کربلا کی طرف شاید کو یہ بیان پہنچا دے علی علیہ السلام کا، خبردار جب میرے حسین کو شہید کر دینا، میرے حسین کو شہید کر دینا، ارے لاش کو خراب نہ کرنا۔ عزادارو لیکن میرے مولا کی بات اگر یہی تمنا تھی تو پوری نہیں ہوئی۔ حسین کی لاش پر ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کی خدمت میں تعزیت پیش کروں، لیکن ایک جملہ کہنے کے بعد تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ 2 لاشیں 2 جنازے اتنے عالم اس کائنات کے عظیم انسان تھے پیغمبر کے بعد، لیکن عالم غربت میں اٹھے، جنازے میں سوائے چند افراد کے کوئی فرد نہیں تھا۔ بتاؤ کون 2 جنازے ہیں؟ ایک جنازہ مدینے میں اٹھا، زہرا کا جنازہ اٹھا، حسنین کی اماں کا جنازہ اٹھا، زینب کی ماں کا جنازہ اٹھا، اور دوسرا جنازہ کوفے میں علی ولی کا اٹھا۔ اور دنیا والوں جب کوئی مر جائے تو سارے کام چھوڑ کر لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ ہائے علی و زہرا رسول کے سب سے چہیتے، لیکن ان کا جنازہ غربت میں اٹھا۔ آگے آگے جو ہے کسی نے اٹھایا ہوا تھا، پیچھے پیچھے سے حسنین شریفین نے اٹھایا ہوا تھا، پہنچے وہاں جا کر قبر خود ہی ملی ہے۔ اب میں لوگ طریقہ یہی ہے نا کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کے گھر میں لوگ جو ہیں وہ تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں شہباز صحابہ گئے آئے علی کے
کے دروازے پر آئے، ساسا بن سہوان آئے، دوسرے صحابہ آئے، ماتھے کو ٹیک لیا، چیخو پکار میں لگے ہوئے ہیں، اے کاش کے رسول سادی تیرے دروازے پر بھی اسی طرح آتے ہیں۔ یہی بات ہمیں رلاتی ہے۔ عزیزانو میں کس کے سامنے تعزیت پیش کروں؟ میں مولا حسین کی خدمت میں تعزیت نہیں پیش کرتا آج، مولا حسین کی خدمت میں تعزیت نہیں پیش کرتا، میں اس کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا جو علی کو بڑی پیاری تھی۔ زینب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ زینب تیری خدمت میں تجھے ماں کا جنازہ اٹھایا، نانا کا جنازہ دیکھا، ماں باپ کا جنازہ دیکھا، زینب تو اپنے بھائی حسین کے جنازے میں لگے ہوئے تیر نکالو گی، زینب تو حسین کو تیروں پر گرا ہوا دیکھو گی۔ آمت اللہ القوم الظالمین وسیعہ الذین ظلموا ایہم کربی الکرب المات مولا